السلام علیکم۔ یہ تو کوئی بہت ہی ڈیجیٹل قسم کا شاعر لگتا ہے، اس شعر کی تشریح کیجئے۔ میں تصویر سے ہوں مطمئن مگر آرزو ہے تو روبرو آئے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر ویڈیو کال کرنا چاہتا ہے۔ رشتہ داروں کو میڈیا میں ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ سے فضول سوالات کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ یہ عورتوں کی زندگی اتنی لمبی، حسین، ہنستی مسکراتی، ٹینشن سے آزاد کیسے ہوتی ہے؟ دوست: کیونکہ عورت کی کوئی بیوی نہیں ہوتی۔ لوگ کام سے فارغ ہو کر فون چلاتے ہیں اور ایک ہم ہیں، فون سے فری ہو کر کام کرتے ہیں۔ عورتوں کو دو طرح کے آدمی بالکل نہیں پسند، ایک وہ جو ویلے ہوتے ہیں اور ایک وہ جو ہر وقت مصروف ہوتے ہیں۔ سفر شروع کرتے وقت بیوی نے شوہر سے پوچھا، سنیے کیا آپ کو دعا یاد ہے؟ شوہر اپنی سوچوں میں، ہاں وہی پتلی سی کالی آنکھوں والی، لمبے بالوں والی، خوبصورت سی، 41 نمبر فلیٹ میں رہتی ہے، وہی نا؟ اب شوہر کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے۔ فقیر: کچھ دے دو۔ آدمی: ٹماٹر کھاؤ۔ فقیر: کھانا دے دو۔ آدمی: ٹماٹر کھاؤ۔ فقیر: روٹی ہی دے دو۔ آدمی: ٹماٹر کھاؤ۔ فقیر تنگ آ کر آخر: ٹماٹر ہی کیوں کھاؤں؟ آدمی کی بیوی: ارے یہ توتلا ہے، کہہ رہا ہے کما کر کھاؤ۔ فقیر: لکھ دی لعنت ہوئے تیرے ٹماٹر تے۔ ایک فلسفی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیسی عورت سے شادی کرنا پسند کریں گے؟ فلسفی نے جواب دیا، میں نہیں چاہتا کہ وہ اتنی خوبصورت ہو کہ میرے علاوہ اور لوگ بھی اسے پسند کریں، نہ ہی اتنی بدصورت ہو کہ بیزار ہو جاؤں، نہ اتنی لمبی ہو کہ میں ایڑی کے بل ہو کر بات کروں، اور نہ ہی اتنی پست قد کے جھکنا پڑے، نہ اتنی موٹی کہ دروازہ گھیر کر رکھے، نہ ہی اتنی پتلی کہ مجھے وہ محض ایک خیالی جسد لگے، نہ موم کی طرح سفید، نہ بھوت کی طرح کالی، نہ اتنی جاہل کہ مجھے سمجھ ہی نہ سکے، اور نہ ہی اتنا علم ہو کہ مجھ سے بحث ہی کرتی رہے۔ خیر سے مرحوم کنوارے ہی مر گئے۔ ایک عورت کی بہو گھر کے کام نہیں کرتی تھی، وہ اپنے بیٹے سے بولی، میں جھاڑو لگاؤں گی، تم کہنا امی رہنے دیں، میں جھاڑو لگا دوں گا، اس طرح بہو کو شرم آ جائے گی۔ ماں جھاڑو دینے لگی، بیٹا بولا، امی رہنے دیں میں جھاڑو لگا دوں گا۔ بہو بولی، لڑنے کی کیا بات ہے، ایک دن آپ لگا دیں، ایک دن امی لگا دیں گی۔ مشتاق احمد یوسفی لکھتے ہیں کہ ایک صاحب کہنے لگے، یار ساری عمر ڈرتے ڈرتے ہی گزر گئی ہے، پہلے والدین سے، پھر اساتذہ سے، پھر افسران سے، پھر موت سے، اور پھر موت کے بعد والے حساب کتاب سے۔ میں نے پوچھا، آپ نے بیوی کا ذکر نہیں کیا؟ کہنے لگے، ڈر کے مارے نہیں کیا۔ ایک دن بشیرہ چرسی تبلیغ کرنے والوں کے ہاتھ لگ گیا، اس کو تبلیغی جماعت والوں نے چرچ چھڑوا کر راہ راست پر لگا دیا۔ اب وہ جماعت کے ساتھ جہاں بھی جاتا اس کا تعارف کروایا جاتا کہ یہ ہمارا بشیرہ بھائی ہے، یہ آپ کو بتائے گا کہ کیسے تبلیغی بھائیوں نے اس کی چرچ چھڑوا دی۔ تبلیغی دوستوں نے ایک دن اس کا تعارف کروایا کہ بشیرہ بھائی ان مسلمانوں کو بتاؤ کہ کیسے تم نے تبلیغی جماعت سے متاثر ہو کر اپنی چرچ چھوڑ دی۔ بشیرہ روتے ہوئے بولا، الحمدللہ اللہ پاک نے میرا بہت پردہ رکھا ہوا تھا،
लेकिन अचानक मुझे ये तबलीगी भाई मिल गए। खुदा की कसम, इतना तो मैं चर्च पीते हुए बदनाम नहीं हुआ था जितना चर्च छोड़कर हो रहा हूँ। 你别笑。 एक पागल शख्स इमारत की छत पर चढ़ गया और चीखने लगा, मैं कूदन लगा जे। लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस वाले आ गए, एम्बुलेंस भी पहुंच गई। पुलिस वाला स्पीकर में जोर से बोला, नीचे आ जा, गिर जाओगे। मैं यहाँ कोई आम लेने नहीं आया, कूदने के लिए आया हूँ। पीछे पीछे हट जाओ, मैं कूदने लगा हूँ, वो पागल बोला। मगर तुम क्यों कूदने लगे हो? पुलिस वाले ने कहा। मुझे बादशाह बना दो वरना मैं कूदने लगा हूँ। पागल ने धमकी लगाई। ठीक है, बादशाह सलामत नीचे तशरीफ ले आए। राया इस्तकबाल की मुंतजिर है। पुलिस वाला किसी भी तरह इसे नीचे उतारना चाहता था। इसने मजमे की जानिब खुफिया सा इशारा किया। लोग शोर मचाने लगे, साडा बादशाह जिंदाबाद, साडा बादशाह जिंदाबाद। मैं नीचे नहीं आ सकता, मैं कूदने लगा हूँ। पागल फिर अड़ गया। मगर क्यों? अब तो आप बादशाह सलामत भी बन गए हैं। पुलिस वाले ने परेशान होकर अदब से कहा, जो कौम पागलों को बादशाह बना ले, मैं इनमें नहीं रह सकता, मैं कूदने लगा हूँ। तबीयत ठीक नहीं थी, मगर बच्चे ने शोर मचा रखा था कि बर्गर खाने हैं। बीवी के बेहद इसरार पर बच्चों को ले गया और इनको बर्गर देकर साइड पर बैठ गया। जब बच्चों ने खा लिए तो वापस घर आकर सो गया। कोई आधा घंटा सोया होगा कि बड़े भाई की कॉल आई कि छोटे फेसबुक देखी? मैंने कहा नहीं। क्यों, क्या हुआ? वो कहते हैं कि बेहतर है खुद देख लो। जो ही मैंने आईडी लॉगिन की तो क्या देखता हूँ कि किसी ने मेरी और बच्चों की तस्वीर शेयर कर रखी हैं और ऊपर लिखा हुआ है, अमीर घरों के बच्चे जब मुलाजमों को साथ बिठा कर खिला नहीं सकते तो साथ लेकर जाते ही क्यों हैं? घंटों लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में। आपको शर्म नहीं आती लाइक किए बगैर जाने में? 你别笑。 पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर लिया करें। मैं कौन सा तुम्हारा रिश्तेदार हूँ? पुलिस ऑफिसर, मैं सबको गिरफ्तार करता हूँ मगर जब घर जाता हूँ तो मुझे ही हथियार डालने पड़ते हैं। प्रोफेसर, मैं सबको लेक्चर देता हूँ मगर जब घर आता हूँ तो मुझे ही लेक्चर मिलता है। चीफ एग्जीक्यूटिव, मैं सबका बॉस हूँ मगर जब घर आता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं मुलाजिम हूँ। जज, मैं सबको इंसाफ देता हूँ मगर जब घर आता हूँ तो अपने लिए इंसाफ की भीख मांगनी पड़ती है। जो लोग मेरी पोस्ट से दूर रहते हैं इनको मैं बता दूं कि अच्छी बातों से शैतान ही दूर रहता है। बारिश का मौसम देख के मैंने घर कॉल की, पकोड़े बना लो चाय के साथ। फौरन हामी भर ली गई, अच्छा ऑयल का पैकेट लेते आइएगा और नमक भी नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर कॉल आई, सुर्ख मिर्चें नहीं हैं और याद से धनिया प्याज भी ले लीजिएगा। मैं दफ्तर से निकलने लगा तो वॉइस मैसेज आ गया, आलू तो मैं भूल ही गई और धनिया पुदीना भी पकड़ लीजिएगा। रास्ते में एक छोटी सी कॉल आई, कहाँ हैं? अनारदाना डालना है पकोड़ों में। मैंने एक बार फिर ब्रेक लगाई, अनारदाना भी ले लिया। ऑयल का पैकेट, आलू, नमक, सुर्ख मिर्चें, प्याज, दही, पुदीना सब चीजें पूरी करके घर पहुंचा तो बेगम ने सब कंघाल के पूछा, बेसन कहाँ है? मैंने कहा वो तो आपने नहीं बोला था। माथे पर हाथ रख के बोली, अल्लाह के बंदे कुछ खुद भी सोच लिया करें। 你别笑。 रोज रोज फनी वीडियो कहाँ से लाऊं? कभी कभी अपनी शक्ल आईने में देख कर भी हंस लिया करो। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी,
اٹھا لایا ہوں تیرے گھر سے توا، اب تو روٹی کیسے سیکے گی؟ اچھی نہیں لگتی نہ میری پوسٹیں آپ لوگوں کو، تو اٹھائیں اینٹ اور مار دیں اپنے موبائل فون پر۔ آج میں نے الحمدللہ پکوڑے بنائے، نہ تو کسی اور نے کھائے نہ ہی میری ہمت ہوئی کھانے کی۔ اگر آپ لوگوں نے کھانے ہیں تو آ جائیں کھا لیں بلیک چاکلیٹی پکوڑے، جو ایک بار کھائے گا زندہ نہ رہ پائے گا۔ 你别笑。 لائکس میں کمی بتا رہی ہے، میری پوسٹ پر کسی نے تعویذ کروائے ہیں۔ آج میرا موڈ ہے مشورہ دینے کا، سارے اپنا اپنا مسئلہ بیان کرو۔ نوٹ: دکھی لوگوں کو خاص طور پر اہمیت دی جائے گی۔ ابھی کچھ دیر پہلے حاجی صاحب کے پڑوسی نے ان سے پوچھا، بھائی صاحب آپ نے میری بیوی کو کہیں دیکھا ہے کیا؟ حاجی صاحب نے کہا، ہاں آج صبح نہاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس حقیقت بیانی پر پڑوسی نے کھڑے کھلوتے جم کر پٹائی کر دی۔ حاجی صاحب اسے کیسے سمجھاتے کہ اب نہا تو میں رہا تھا اور وہ بیچاری گلی میں سے گزر رہی تھی۔ میری بات سنو، عید والے دن بھوت بن کر نہ پڑے رہنا، اٹھنا، نئے کپڑے پہن کر تیار ہونا، پکچرز بنانا، اور اگر کوئی نہ ملے تو مجھے ہی سینڈ کر دینا۔ 你别笑。 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੋਸਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਉੜ ਗਿਆ ਏ। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨਾ ਏ। آج کے زمانے میں شریف انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ شخص جو وائی فائی ہونے کے باوجود رات 11 بجے سے پہلے سو جائے۔ Someone say, are you video call person or voice call person؟ لے میں I am میسج سے بات کرنے والا پرسن۔ حج سے واپسی پر کچھ ہفتوں تک بیوی نوٹ کرتی رہی کہ حاجی صاحب اب مجھے میری جان، میری پیاری سی جان، میری جان جگر، میری ڈارلنگ وغیرہ جیسے کلمات سے نہیں پکار رہے ہیں۔ پوچھنے پر حاجی صاحب نے کہا، اب بس میں اور زیادہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میرا پیارا فیصل آباد گاہک نے فیصل آباد میں ہوٹل کے مینیجر سے شکایت کی، میں 1 گھنٹے سے پانی مانگ رہا ہوں لیکن ابھی تک میری بات پر کسی نے کان نہیں دھرے، اتنی گندی سروس۔ مینیجر نے غصے میں ویٹر کو بلایا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، صاحب 1 گھنٹے تو کتے دی طرح پانی لئی پونک رہے نے پر تواڈے سر تے جوں نہیں رنگی۔ جے تواڈا حال ایہو رہیا تے دوبارہ کیڑا کنجر ساڈے ہوٹل وچ کھے کھان آئے گا۔ مشورہ: میں ایک ڈاکٹر سے ملا، ڈاکٹر نے مشورہ دیا زیادہ ورزش کریں، کولڈ ڈرنکس یا آئس کریم نہ خریدیں، سادہ پانی پئیں، ڈرائیو نہ کریں، بس کا استعمال کریں یا صرف پیدل چلیں، باہر نہ کھائیں، گوشت، سمندری غذا اور بیکری کی چیزوں سے پرہیز کریں، صرف سبزیاں یا دال مونگ کھائیں، کوئی باربیکیو یا چینی یا کابلی پلاؤ وغیرہ نہیں۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا، تمہاری تنخواہ بہت کم ہے۔